چندہ اٹھنا نہیں کیا؟ تیسری بار نمیر کی آواز دینے پر عنایہ نے آنکھیں کھولی۔ وہ منی منی آنکھوں سے نمیر کو دیکھنے لگی جو پوری طرح بیدار ہو کر عنایہ کی طرف کروٹ سی لیٹا ہوا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ وہ سونا بالکل پسند نہیں ہیں؟ نمیر نیند سے بوجھل آواز میں عنایہ نمیر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے انداز پر نمیر کو ہنسی آ گئی۔ میں چھٹی والے دن بھی اتنا نہیں سو سکتا جتنا سارا دن تم سوتی ہو میری سلیپنگ بیوٹی۔ نمیر بولنے کے ساتھ عنایہ کو اپنی طرف کھینچتا ہوا اس پر جھکا۔ اب وہ عنایہ کو پوری طرح بیدار کرنے کے موڈ میں تھا۔ کل رات کے بنسبت اس وقت اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ سنو، میرے آفس جانے کے بعد جتنا سونا ہے سو جانا۔ کل سیٹرڈے ہوگا یعنی آفس کا آپ، اور آج رات میں تمہاری نیند کو لے کر کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ نمیر عنایہ کی نیند بھگانے کے بعد اب اس کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ نمیر کی بات پر عنایہ مسکرا گئی۔ وہ عنایہ کی پیشانی پر ہونٹ رکھ مسکراتا ہوا بیٹھ اٹھا۔ یار جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو، لگ رہا ہے آج آفس کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا۔ نمیر واش روم کا رخ کرتا ہوا بولا تو عنایہ بھی سستی بھگاتی ہوئی بیٹھ اٹھی۔ کچن کا رخ کرنے سے پہلے اس نے وارڈروب سے نمیر کے لیے کپڑے نکالے۔ بیڈ کور صحیح کرتے ہوئے کچن میں چلے۔ تقریباً روز ہی نمیر اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرتا تھا۔ حمیدہ کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ رکھوایا تو باری باری سب اپنے روم سے نکل آئے۔ نمیر گھر کیجول ہولی میں تھا، شاید ناشتہ کر کے آفس کی تیاری کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب کہ نہال آفس کے لیے تیار تھا، سربت نے نہال کو اپنے کمرے سے آتا دیکھا تو اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ نہال بھی سربت سے نارمل انداز میں اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ یہ کیا تم اپنے شوہر کے لیے ایک پراٹھا بنا دیتے ہو؟ اگر جیٹ کا بھی پراٹھا کھانے کا دل چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے پھر؟ نہال عنایہ کو دیکھتا ہوا بالکل فری انداز میں بات کرنے لگا۔ نمیر نے نہال کو ایک نظر دیکھا، پلیٹ میں اپنے لیے پراٹھا نکالنے لگا۔ اپنی چیز نہال کو آفر کرنے یا اسے شیئر کرنے کا نمیر سے قطعی ارادہ نہیں تھا۔ میں ابھی حمیدہ سے کہتی ہوں، وہ بنا دیتی ہے تمہارے لیے بھی پراٹھا۔ سربت نہال کو دیکھتی ہوئی بولی۔ رہنے دے ماما، حمیدہ کے ہاتھ کا ذائقہ اس پراٹھے جیسا تھوڑی ہوگا، میں سینڈوچ سے ہی کام چلا لیتا ہوں۔ نہال نے ایک نظر نمیر کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر سینڈوچ کی پلیٹ اٹھانے لگا۔ نمیر بھی اس کی بات پر کوئی رسپانس نہیں دیا، اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ 5 منٹ رک جائیے، میں آپ کے لیے بھی پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ عنایہ کی آواز پر ایک پل کے لیے نمیر کا ہاتھ رکا، مگر وہ پھر دوبارہ نارمل انداز میں اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ عنایہ کو اچھا نہیں لگا نہال کو سینڈوچ کھانا، وہ بھی اسی گھر کا فرد تھا۔ نمیر کا بڑا بھائی اس کا جیٹ، اگر وہ اس کے لیے بھی پراٹھا بنا دیتی تو اس میں کیا ذائقہ تھا؟ عنایہ سوچتے ہوئے اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ 5 منٹ نہیں، میں 15 منٹ بھی ویٹ کر سکتا ہوں، تم آرام سے پراٹھا بناؤ۔ نہال نے مسکراتے ہوئے عنایہ کو کہا۔ وہ ہلکی اسمائل دے کر کچن کا رخ کرنے لگی۔ نمیر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے نہال کو دیکھا، وہ کافی خوش اور فریش لگ رہا تھا۔ نہال شروع سے ہی خاموش طبع تھا، وہ اتنا مسکرا کر کسی دوسرے سے بات بھی نہیں کیا کرتا تھا، مگر اب کا انداز بالخصوص عنایہ سے بات کرنے کا مختلف ہو گیا تھا۔ رکو عنایہ، پہلے یہاں آؤ اور میری چائے گرم کر کے لاؤ، یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ نمیر کی آواز سن کر عنایہ چائے کا کپ لینے اس کے پاس آنے لگی۔ اوہو، تم جاؤ کچن میں۔ نمیر، تم یہ میرا کپ لے لو، میں اتنی گرم چائے نہیں پیتا۔ نہال نے بولنے کے ساتھ ہی چائے سے بڑا کپ نمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عنایہ کچن میں جا چکی تھی۔ عنایہ، واپس آؤ اور میری چائے گرم کر کے لاؤ۔ نمیر نہال کو دیکھتا ہوا تیز آواز میں بولا تو عنایہ کو کچن سے واپس آنا پڑا۔ سربت بھی خاموشی سے نہال کی طرح نمیر کو دیکھنے لگی۔ نہال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہوا کپ واپس ٹیبل پر رکھا۔ تھوڑی دیر میں حمیدہ کچن سے چائے کا کپ لے کر آئی اور نمیر کے آگے رکھا۔ عنایہ کہاں ہے؟ نمیر ایک نظر اپنے چائے کے کپ کو دیکھتا ہوا حمیدہ سے پوچھنے لگا۔ جی، وہ نہال صاحب کے لیے پراٹھا بنا رہی ہیں۔ حمیدہ نے نمیر کو جواب دیا، یہ چائے کا کپ اٹھا کر واپس لے جاؤ۔ عنایہ سے کہو پہلے آ کر مجھے خود آ کر چائے دے کر جائے، پھر پراٹھا بنائے۔ نمیر حمیدہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر میں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے عنایہ کچن سے نکلی اور نمیر کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھمایا۔ اگلی دفعہ کسی بھی دوسرے کام کے لیے میرا کام ڈیلے یا اگنور نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی تم ہو میری، آئندہ حمیدہ کو میرا کام کرنے کے لیے مت کہنا۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ نے ایک نظر سربت اور نہال پر ڈالی، نمیر کو جی کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ صبح صبح تمہارے دماغ پر گرمی چڑھ گئی، اوپر سے اتنی گرم چائے پی کر کیا کرو گے؟ کیا تم اپنی چائے مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ نہال اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا نمیر کو بولا، تمہیں اچھی طرح میری عادت کا معلوم ہے، میں اپنی استعمال کی چیزیں دوسروں سے شیئر نہیں کرتا۔ نمیر نہال کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، واقعی تم اب بھی یہی کہو گے؟ نہال کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا جیسے وہ کچھ جتانا چاہ رہا ہو۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، صاف لفظوں میں۔ نمیر نہال کو دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا،
اسے تو کل رات کو نہال کا یوں اپنے بیڈ روم میں آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں ماما، ذرا یاد دلائیے اپنے لاڈلے کو۔ بچپن میں جب بابا اس کے اور میرے لیے کوئی کھلونے لاتے تھے، اسے ہمیشہ میرے والا ہی کھلونا پسند آتا تھا اور یہ اسی کے لیے ضد کرتا تھا۔ آپ دونوں ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے کہ چھوٹا بھائی ہے، اسے اپنا کھلونا دے دو، اور میں اپنے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ اپنی چیز اس کی ضد دے دیا کرتا تھا۔ یاد ہے نا ماما آپ کو؟ نہال ہنستا ہوا سرور سے پوچھنے لگا۔ نہال کی بات سن کر سرور خاموش ہو گئی، جبکہ نمائر لب بینچ کا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے تو اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ بڑے تو ہمیشہ بڑے پان کا مظاہرہ کرتے ہیں نہال، تم میرے بہت پیارے اور صابر بیٹے ہو۔ نہال کی آنکھوں میں کرب دے کر سربت اس کو سمجھانے لگی۔ بڑا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ہر دفعہ بڑے پان کا مظاہرہ کروں؟ اللہ کسی کو بھی بڑا بھائی نہ بنائے۔ نہال بولتا اور چائے کے گھونٹ حلق میں اتارنے لگا۔ یہ لیجیے آگے آپ کا پراٹھا بھی۔ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ عنایہ جو کہ کچن میں موجود تھی، اسے ٹیبل پر ہونے والی گرما گرمی کا علم نہیں تھا، اس لیے نہال کے آگے پراٹھے کی پلیٹ رکھنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھتی ہوئی نمیر کو دیکھا پوچھنے لگی۔ اس سے مت پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ دراصل میں تمہارے شوہر کو اس کے بچپن کے کارنامے یاد دلا رہا تھا۔ تمہیں میں ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں۔ تم اس وقت بہت چھوٹی ہوگی، یا اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی، شاید میری 7ویں سالگرہ تھی۔ ہماری کلاس میٹ نے مجھے برتھ ڈے پر پریزنٹ میں ایک پرشین کیٹ گفٹ کی تھی، جسے ہم پیار سے سویٹی کہتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سویٹی نمیر صاحب کو پسند آ گئی۔ نہال مزے سے نمیر کا ایک اور بچپن کا قصہ عنایہ کو سنانے لگا۔ عنایہ بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے دلچسپی سے سننے لگی، جبکہ نمیر نہال کو کھولتی ہوئی نظر سے دیکھنے لگا۔ سربت اپنی ہی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ نمیر کا رونا دھونا شروع ہوا۔ کھانے پینے سے بھوک ہڑتال دے کر بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے میں نے اپنی سویٹی دل بڑا کر کے نمیر کو سونپ دی۔ نمیر دل و جان سے کسی ننھے سے بچے کی طرح سویٹی کا خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کا، نہلانے دہلانے کا، یہاں تک کہ اس کی ویکسینیشن بھی نمیر کو یاد رہتی۔ یہ سویٹی سے خود کھیلنا، مجھے یا نوفل کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ شروع سے عادت ہے اس کی اپنی چیزوں سے کافی ٹچی رہتا۔ پھر ایک دن اس کو بہت تیز بخار چڑھا، یہ سو رہا تھا۔ سویٹی کو بہت زور سے بھوک لگی۔ میں نے اس کی بھوک کا احساس کر کے سویٹی کو غلطی سے دودھ دے دیا، اور یہ بات بعد میں اس سے گھر کے نوکر سے معلوم ہوگی۔ اس نے اپنے بخار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سویٹی کو ایک باکس میں باندھ کے گلی کے آخر میں وہ باکس رکھ آیا، کیونکہ سویٹی کو غلطی سے میں نے دودھ دے دیا تھا۔ میری ہی چیز کا اگر میں نے احساس کیا تو اسے اتنا برا لگا، اس نے وہ چیز اپنے آپ سے ہی دور کر دی۔ نہال ہنستا ہوا عنایہ کو بتانے لگا۔ عنایہ کی مسکراہٹ نہال کی بات سن کر غائب ہوگی۔ وہ گردن موڑ کر اپنے برابر میں بیٹھے نمیر کو دیکھنے لگی۔ نمیر اب بھی سنجیدہ تاثر لیے غور سے نہال کو دیکھ رہا تھا۔ میں چھوٹا تھا، نادان تھا، چیزوں کی قدر و احساس نہیں تھا مجھ میں۔ آگے کی بات نہیں بتائی تم نے عنایہ کو؟ چلو آگے میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ نمیر جو کافی دیر سے خاموش ہو کر نہال کی باتیں برداشت کر رہا تھا، عنایہ کی طرف دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ سویٹی کو اس سے دور کرنے کے بعد یہ مجھے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا کہ اس دن غصے میں نے اپنی پیاری چیز کو اس سے دور کر کے اپنا ہی نقصان کیا۔ میں اس دن بہت پچھتایا، بچہ تھا تو رویا بھی، مگر پھر اس واقعے کے بعد سے مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ اپنی چیزوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے، غصے میں یا جذبات میں آ کر اسے خود سے دور کرنے کے بجائے ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ عنایہ کو بتانے کے ساتھ آخری جملہ نمیر نے نہال کو دیکھا کہا۔ نہال اسے اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے سے تھمس اپ کر کے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ نمیر چینج کرنے اپنے روم میں چلا گیا۔ عنایہ سربت کو گہری سوچ میں دیکھ کر ان دونوں بھائیوں کی باتوں کو مفہوم سمجھنے لگی۔ جب اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بھی بیڈ روم میں جانے لگی۔ تبھی نہال اس کو دیکھ کر بولا، عنایہ ویسے مجھے تم سے بھی ایک شکوہ رہے گا۔ نہال کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا۔ عنایہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ سربت بھی اپنی سوچوں کی بھنور سے نکل کر نہال کو دیکھنے لگی۔ تم نے سب کو اپنے برتھ ڈے کا کیک کھلایا مگر مجھے نہیں، جبکہ میں تمہارے ویل وشر میں سے ہوں۔ نہال کا شکوہ سن کر عنایہ پر مسکرائی۔ آپ کا کیک مجھ پر ادھر ہے، عنایہ نہال سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ عنایہ کمرے میں آئی تو نمیر آئینے کے سامنے کھڑا کالر اوپر کیے ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ وہ آئینے میں عنایہ کو دیکھ اپنے کام میں مشغول رہا۔ عنایہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، وہ نمیر کے ہاتھ نیچے کر کے اس کی ٹائی کی ناٹ درست کرتی ہوئی کالر کو فولڈ کرنے لگی۔ نمیر کے چہرے کے تاثرات جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک سنجیدہ تھے، عنایہ کے انداز پر اس کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ ابھری۔ عنایہ نے بھی اس کے اسمائل دے کر دیکھا۔ میں آج شام ٹائی باندھنے کی پریکٹس
کر لوں گی، پھر منڈے سے یہ کام میں خود انجام دیا کروں گی۔ عنایہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کالر ٹھیک کرتی ہوئی بولی۔ نمیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومے۔ عنایہ کے دونوں ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھ کر خود اس کی کمر کے گرد بازو حل کرتا ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا، مجھے منڈے کا انتظار رہے گا۔ کی بات پر عنایہ مسکرا دی اور عنایہ کی مسکراہٹ دیکھ کر نمیر مسکرا دیا۔ آج شام اچھی سی تیار رہنا، میں آج آفس سے جلدی گھر آ جاؤں گا۔ نمیر کی بات پر عنایہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تیار رہنا مطلب ہمیں کہیں جانا ہے؟ عنایہ سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرایا، ہاں میں آج شام سے لے کر کل کا پورا دن صرف تمہارے ساتھ تمہیں دیکھتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں، مگر اپنے اس گھر میں نہیں۔ نمیر کا ارادہ ہوٹل میں روم بک کروانے کا تھا۔ عنایہ کے ساتھ وہ بھرپور دن گزارنا چاہتا تھا تاکہ اپنے حسین لمحات کو مزید دلکش بنائے۔ گھر کے ٹینشن زدہ ماحول سے نکل کر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ میں شام کو آپ کا ویٹ کروں گی۔ عنایہ کی بات پر نمیر نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اوکے چلتا ہوں، اور میرے آفس کے جانے کے بعد اپنی نیند بھی پوری کر لینا۔ نمیر شرارت بڑے انداز میں عنایہ کو بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عنایہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے شرمیلی مسکان ہونٹوں پر سجائے مسکرائی۔ عشرت اپنے کمرے سے باہر نکلی تب اسے منال کے کمرے سے آوازیں سنائی دی۔ عشرت اس کے روم کا دروازہ کھول کر اندر پہنچی تو منال موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ عشرت کو دیکھ کر وہ کال کاٹ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہے ماما میں نے آپ کو اور بابا کو بہت مس کیا۔ منال عشرت کے گلے لگتی ہوئی بولی، بس یہ اپنی اداکاری مجھے مت دکھاؤ، بیوقوف نہیں ہوں میں، خوب جانتی ہوں میں تمہیں۔ عشرت نے منال کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، کیا ماما اب آپ ساری زندگی مجھے ایسے ہی تانے دو گی؟ اچھا سنیے، ہو گیا میرا فلموں کا شوق پورا، اب آپ جیسا چاہو گی میں ویسا کروں گی۔ اچھی بیٹی کو تو ہاں سچی منال لجاجت بڑے انداز میں عشرت کو یقین دلاتی ہوئی بولے، سپر فلاپ اداکارہ رہی ہوگی تم انڈسٹری کی، کوئی ڈائریکٹر اب دوبارہ گاس نہیں ڈالے گا تمہیں، تو تم واپس چلے آئی بڑی اچھی بیٹی۔ میں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، تمہاری رگ رگ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جاؤ جا کر اپنے باپ کے سامنے اداکاری کرو، 2 آنسو بہاؤ، جھوٹی معافی مانگو، شاید ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ عشرت جلی کرتی سناتی ہوئی منال کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بھی منال کی ماں تھی، اس کی فطرت سے اچھی طرح باخبر تھی، وہ منال کے بارے میں ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ نینا کے باپ اسے اپنی فلم میں لے کر واقعی پچھتا رہا تھا، منال کا کچھ کار دکھانے کا بھوت بھی اتر چکا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر فرمان کے پاس جانے لگی۔ عشرت اس کی باتوں میں نہیں آ سکی، مگر فرمان کو منا لے گی، منال کو یقین تھا۔ شام کا وقت تھا، عنایہ نمیر کے آفس سے واپس گھر آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ نمیر نے اسے آج جلدی گھر آنے کا کہا تھا، وہ اسے کہیں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہی سوچ کر عنایہ نے نمیر کی پسند کے رنگ کا ڈریس پہنا۔ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ کانوں میں ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہننے کے بعد وہ نمیر کا دیا ہوا این الفابیٹ والا پینڈنٹ گلے میں ڈالنے لگے، ساتھ ہی اس نے انگلیوں میں رنگز پہنی۔ آج وہ نمیر کے لیے بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ ابھی وہ نمیر کا سوچ کر مسکرا ہی رہی تھی کہ کار کا ہارن سنائی دیا۔ نمیر دل میں نمیر کا نام پکارتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے کمرے سے باہر نکلی، مگر جب باہر اس نے نمیر کی جگہ نہال کی کار دیکھی تو اسے مایوسی ہوئی۔ خوبصورت لوگوں کے چہرے پر اداسی بالکل نہیں جچتی۔ عنایہ واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو اسے اپنے پیچھے سے نہال کی آواز سنائی دی، نمیر نہیں آئے ابھی تک، انہوں نے آفس جاتے وقت بولا تھا کہ وہ شام کو جلدی آ جائیں گے۔ عنایہ مڑ کر نہال کی بات کو نظر انداز کر کے اس سے نمیر کا پوچھنے لگی، وہ تو نمیر کا ویٹ ہو رہا تھا، مگر اس کو تو آتے آتے آرام سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ نہال عنایہ کو بتاتے ہوئے اس کو تیاری دیکھ کر کہنے لگا۔ نہال کی بات سن کر وہ اداسی سے واپس جانے لگی۔ عنایہ نہال کے پکارنے پر عنایہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا 1 کپ چائے مل سکتی ہے؟ سر میں بہت درد ہو رہا ہے کافی دیر سے۔ نہال اس کو دیکھ کر کہنے لگا، شور آپ روم میں جائیے، میں حمیدہ سے کہہ دیتی ہوں۔ عنایہ نہال کو دیکھ کر کہتی ہوئی دوبارہ جانے لگی، عنایہ مجھے اس وقت چائے کی طلب ہے، حمیدہ کے ہاتھ کی چائے کم جو شاندار زیادہ لگتی ہے۔ نہال کی بات پر عنایہ کو ہنسی آئی کیونکہ حمیدہ کی ہاتھ کی چائے اس سے بھی کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ اوکے میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ عنایہ کے بولنے پر اب کی بار نہال مسکرایا۔ کمان نہال بیڈ پر لیٹا ہوا تھا تب دروازے پر دستک ہوئے۔ عنایہ کے روم میں آتا دیکھا تو نہال اٹھ کر بیٹھا۔ بہت بہت شکریہ۔ عنایہ نے نہال کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تو نہال نے اسے تھامتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ عنایہ بولتے ہوئے واپس جانے لگی، کیا تم بزی ہو؟ نہال کے ایک دم پوچھنے پر عنایہ نے اسے دیکھا، نہیں بزی تو نہیں تھی، بس نمیر کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ نہال کو بتانے لگی، تم یہاں بیٹھ کر بھی ویٹ کر سکتے، مجھے برا نہیں لگے گا۔ نہال بولنے کے بعد چائے کا سپ لینے لگا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ریسٹ کریں۔ عنایہ کو
وہاں بیٹھنا بے مقصد لگا۔ تبھی اس نے بولا، میرے سر کا درد اب کم ہو گیا، تم بیٹھ جاؤ، ختم ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے پین کلر لی ہے ابھی، اور یہ چائے پی رہا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نہال بولنے کے بعد چائے کی گونج بڑھنے لگا۔ ناچار انایا کو وہاں بیٹھنا پڑا۔ مسلسل دوپٹے کو انگلی میں رول کرتے ہوئے کمرے میں موجود ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی، اور نہال اس کو دیکھنے لگا۔ 2 مہینوں میں کافی کچھ بدل گیا۔ ان کے بیچ دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی، مگر منگنی کے بعد روز موبائل پر بات نہ صحیح، کبھی ملاقات نہ صحیح، مگر پھر بھی جب کبھی وہ دونوں ملتے تو باتوں کا ڈھیر ہوتا تھا۔ نہال کے پاس اب بھی اس سے کرنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں تھیں، مگر انایا شاید اب اس کے پاس نہ باتیں تھیں، نہ ہی نہال کی باتیں سننے کے لیے وقت، اور نہ ہی دلچسپی۔ نہال نے تلخی سے سوچتے ہوئے چائے کا آخری گھونٹ ختم کیا اور اپنا موبائل اٹھا کر نمیر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں نمیر، بات کہاں تک پہنچی؟ معاملہ کچھ حال ہوا یا وہیں کا وہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ نہال کو موبائل پر نمیر سے بات کرتے دیکھا انایا نے چونکا اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، کتنی دیر ہے؟ تمہیں آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ تم ہینڈل کر لو گے یا پھر میں آ جاؤں؟ نہال سے پوچھنے لگا۔ انایا کی ساری توجہ اب نہال کی گفتگو پر تھی۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، تم آسانی سے سب سنبھال سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ نہال مسکراتا ہوا موبائل سر پر رکھنے لگا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ انایا اب نہال کو دیکھا فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ہاں سب خیریت ہے، دراصل آفس کے ورکرز کو کچھ ایشو آ رہے تھے جن پر ہمارے مینیجر صاحب نے اور میں نے ورکرز کو آرام سے اور سیدھے طریقے سے سمجھا، مگر آج کا دور سیدھے لوگوں کا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی لوگ اتنے آرام سے بات سمجھتے ہیں، اس لیے اب نمیر ورکرز کو اپنے انداز میں ڈیل کر ہے۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سب سنبھالے گا۔ نہال انایا کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، جس میں انایا نے سر ہلا۔ کیا تمہارے ایگزامز ہو گئے؟ فزکس میں کافی پرابلم ہوئی ہوگی تمہیں۔ نہال نے انایا کا دماغ اس قصے کی طرف سے ہٹانا چاہا، تبھی اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ایگزام سے تو کب کی فارغ ہو گئی؟ پرابلم کوئی خاص نہیں ہوئی، نمیر نے کافی زیادہ ہیلپ کی میری۔ انایا روانی سے بولتے ہوئے ایک دم چپ ہوئی۔ نہال اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، تبھی وہ نظریں چرا گئی۔ نمیر ہے ہی ایسا، ہر پرابلم کا حل ہوتا ہے اس کے بعد۔ نہال سر جھٹ کر مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ نمیر کو واپسی کافی دیر ہو جائے گی، میں چلتی ہوں۔ اب انایا کو اندازہ ہو گیا آفس کے مسئلے مسائل میں الجھ کا وہ یقیناً رات کو ہی گھر آ گیا، اس لیے چیئر سے اٹھتی ہوئی بولی، انایا تم ایک چیز بھول رہی ہو۔ انایا کو الجھتا ہوا دیکھا نہال ایک دم بولا تو انایا اسے دیکھنے لگی۔ اپنی برتھ ڈے کا کیک آج صبح ہی تم نے کہا تھا کہ وہ دہاڑ ہے تم پر۔ نہال مسکراتا اسے آج صبح کی بات یاد دلانے لگا۔ اف، وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا، میں اس وقت کیک کیسے ارینج کر سکتی ہوں؟ کل آپ کو پکا کھلا دوں گی اپنے برتھ ڈے کا کیک۔ انایا پہلے پریشان ہو کر بعد میں خود ہی مسئلے کا حل نکالتی ہوئی بولی، کیک میں صرف ہاف ٹاپ کا ہی پسند کرتا ہوں، چلو ہم لے کر آتے ہیں، واپسی پر تم اپنے لیے کوئی گفٹ لے لینا۔ نہال خود ہی پروگرام بنا کر بیٹھ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت میں اکیلے آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ ابھی تو نمیر بھی گھر پر موجود نہیں۔ انایا ایک دم نہال کے پروگرام بنانے پر بکھلا گئی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ میرے ساتھ اکیلے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ جب ہماری انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی تم تب بھی میرے ساتھ آرام سے کالج سے گھر آ گئی تھی۔ اب تو تم اسی گھر کے پر تو جہاں میں رہتا ہوں، اور میرے خیال میں نمیر نیرومنٹ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کی وائف کو کہیں لے جاؤں تو وہ برا مانے۔ نہال اس کی بوکھلاہٹ پر جواب پیش کرتا ہوا بولا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، دراصل مجھے نمیر نے تیار ہونے کا کہا تھا، ان کے ساتھ پروگرام تھا باہر جانے کا۔ انایا اسے ٹالتی ہوئی بولی، نمیر سے ابھی میری تمہارے سامنے ہی بات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا رات ہو جائے گی اسے آتے ہوئے، ہم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپس بھی آ جائیں گے، میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ نہال اس کو بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ یہ سمجھتے کیوں نہیں، آخر مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، معلوم نہیں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں میں۔ میں دل ہی دل میں بولتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے نمیر کا نمبر 2 سے 3 بار ڈال کیا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ باہر سے کار کے ہارن کی آواز آئی، یقیناً نہال اس کو بلا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں اپنا موبائل اور کندھے پر بیگ لٹکا کر ڈال کر باہر نکل گئی۔ نوفل دوپہر میں 4 بجے ہی پولیس اسٹیشن سے گھر آ گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ شاندی کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا تو وہ اسے آٹا گوندنے میں مصروف نظر آئی۔ نوفل اس کی پشت پر کھڑا ہو کر دونوں کندھوں سے تھامتا ہوا جھکا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ نوفل کے سرگوشی کرنے پر شاندی اپنے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا۔ تم نے کل امی سے آلو گوشت بنانے کی فرمائش کی تھی تو میں نے سوچا تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے آلو گوشت بناؤں، شاندی مسکراتی ہوئی کہنے لگی۔ تبھی نوفل نے اس کے رخساروں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ میں کچھ ہیلپ کروں؟ نوفل اب شاندی کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس کے پیٹ کے گرد لپیٹتا ہوا آفر کرنے لگا، تم میری ہیلپ یہ کرو کہ جا کر کمرے میں بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں خود کی بھی ہیلپ نہیں کر پاؤں گی۔ شاندی اس کو گھورتی ہوئی کہنے لگی۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے اب وہ پلیٹ میں رکھے آلو چھیلنے کی غرض سے اٹھانے لگی۔
ہمیشہ ظلم ہی کرنا تم اپنے ایس پی پر ظالم حسینہ۔ نوفل نے مزید اس کو اپنے اندر بھیجتے ہوئے کہا، نوفل ہٹو پیچھے، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں۔ شاندے اب سنجیدگی سے اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، شادی کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی پھیل گیا۔ صرف نائلہ کی موجودگی کا احساس کر کے وہ سنجیدہ رہتا، ورنہ ملازم کے سامنے منی ہیز باتوں پر شاندے اس کو گولیوں سے ہی نوازتے رہتے۔ بیڈ روم نہیں ہے، مگر بیڈ روم صرف 4 قدم پر ہے۔ ان آلو پر ظلم کرنا چھوڑو اور بیڈ روم میں چل کر کچھ خبر اپنے ایس پی کی بھی لو۔ آج پھر میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ نوفل افسوس سے شاندے کو کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ شاندے کی ہنسی چھوٹ کے ایک ہفتے میں اس کی 4 دفعہ نائٹ ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ ہنس تو ایک تم اور ایک کمشنر صاحب دونوں ہی بہت ظالم ہیں، ذرا مجھ معصوم پر کسی کو ترس نہیں آتا۔ کمشنر صاحب خود 2 شادیاں کر کے بیٹھے، کبھی ایک بیوی کے پاس تو کبھی دوسری بیوی کے پہلو میں چھپے پھرتے ہیں، اور جہاں مجھے غریب کو ایک بیوی کے پاس نہیں ٹکنے دیتے۔ وہ شاندے کے ہاتھ سے آلو رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے بے چارگی سے بولا تو شاندے کو مزید ہنسی آئی۔ اچھا بابا جاؤ بیڈ روم میں، 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ نوفل کے دونوں گال زور سے کھینچتے ہوئے بولی۔ نوفل شاندے کو زور سے ہاکو کر کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ شاندے کچن سمیت کر بیڈ روم میں آئی۔ بیڈ روم میں آیا تو نوفل وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ کیا کوئی میرے پیچھے آیا تھا؟ نوفل ہاتھ میں خاکی رنگ کا پیکٹ لیے شاندے سے پوچھنے لگا۔ ہاں بتانا ہی بھول گئی، ایک آدمی آیا تھا، وہ تمہارے نام پہ پارسل لے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا بعد میں تمہیں کال کر لے گا۔ شاندے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی نوفل کو بتانے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی غیر آدمی کے سامنے جانے کی، جو چوکیدار کہاں مر گیا تھا؟ نوفل کے تاثرات سنجیدہ ہو کر ایک دم غصے والے ہو گئے۔ اس آدمی نے خود چوکیدار سے کہا تھا، امپورٹنٹ چیز ہے، اسے ملازم کو نہیں گھر والے کو دینا ہے، اسی لیے میں سامنے آئی۔ شاندے نوفل کو دیکھ کر نرم انداز میں بولی، اوکے، مگر نیکسٹ ٹائم کتنا ہی کوئی امپورٹنٹ پارسل کیوں نہ ہو، نہ تو تم کسی سے کچھ لوگی اور نہ ہی کسی کے سامنے آؤ گی، اور اس واچ مین کو بھی میں ذرا ٹائٹ کرتا ہوں۔ نوفل کا موڈ اب ایک دم چینج ہو گیا۔ پارسل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ نوفل، تم نے مجھے بیڈ روم میں کیا میری خبر لینے کے لیے بلوایا ہے؟ شاندے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پوچھنے لگی، جس پر نوفل مسکرایا۔ ایسے دور سے تمہاری خبر تھوڑی لوں گا، بلکہ قریب آ کر اچھی طرح تمہاری خبر لوں گا۔ نوفل شاندے کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتا وہ بولا، خود ہاتھ میں پکڑا پارسل کو وارڈروب میں کپڑے کے پیچھے خفیہ لاکر میں رکھنے لگا۔ شاندے نے غور سے دیکھا، اسے اس لاکر کا علم نہیں تھا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا وارڈروب کے اس پورشن کے بارے میں؟ کیونکہ نوفل نے وہ پارسل شاندے کے سامنے ہی رکھا تھا، اس لیے شاندے نوفل سے پوچھنے لگی، دھیان نہیں گیا ہوگا، اس کا کوڈ 9204 ہے، اگر کبھی ایمرجنسی میں کوئی اماؤنٹ وغیرہ کی ضرورت پڑے تو تم اس میں سے لے سکتے ہو۔ نوفل وارڈروب کا دروازہ بند کر کے شاندے کے پاس آتا ہوا بولا، بھلا مجھے کیوں ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی؟ تم نے میرے اکاؤنٹ پہلے ہی کافی اماؤنٹ جمع کروا دی ہے۔ ویسے نوفل، اس پارسل میں کیا تھا؟ شاندے کچھ سوچی نوفل سے پوچھنے لگی، اور ظلم نہیں کرو مجھ پر ظالم حسینہ، صرف اس وقت اپنی اور میری بات کرو۔ نوفل خوبصورتی سے شاندے کی بات کو ٹالتا ہوا اسے باہوں میں بڑھتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ نمیر آفس سے گھر آیا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ اسے معلوم تھا گھر پر عنایا اس کا ویٹ کر رہی ہوگی، مگر آفس میں پیش آنے والے مسائل حل کرتے کرتے یہ وقت ہو گیا۔ عنایا کی کال بھی اس نے کار میں بیٹھتے وقت چیک کی۔ نمیر نے پہلے سوچا اسے کال بیک کرنے اور اپنے آنے کا بتا دے، مگر پھر خود ہی ارادہ ترک کیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ امیدہ عنایا کہاں پر ہے؟ نمیر سربت کو اس کے کمرے میں ریسٹ کرتا ہوا دیکھا وہیں سے پلٹ گیا اپنے کمرے میں۔ عنایا کو ناپا کر کچن میں موجود حمیدہ سے پوچھنے لگا، عنایا بی بی تو نہال کے صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں؟ حمیدہ کی بات سن کر لاتعداد شکن نمیر کے ماتھے پر پڑی۔ کتنے بجے گئے ہیں دونوں؟ نمیر نے حمیدہ سے دوبارہ سوال کیا۔ یہی کوئی 7 بجے کے قریب۔ حمیدہ کے بتانے پر نمیر کلائی میں بندی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگا، بنا کچھ کہے اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ نمیر نے روم میں آ کر کوٹ اتارا اور ٹائی کی نوٹ ڈیلی کی۔ اب وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے ہر 10 منٹ بعد اس کی نظر دیوار پر لٹکی گھڑی پر جاتی۔ جب مزید 1 گھنٹہ گزرا تو وہ بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی نمیر نے لیٹے لیٹے آنے والے کو اجازت دی، جب جی ابھی تک عنایا بی بی نہیں آئی، آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو کھانا لگا دوں یا آپ انتظار کریں گے؟ حمیدہ کمرے میں داخل ہو کر نمیر سے پوچھنے لگی۔ نمیر نے اس کو ہونہار نظروں سے گھورا۔ بیوی اگر نہیں آئی ہیں تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ یہاں آ کر کھانا کھانا ہوگا تو میں خود لے لوں گا، جاؤ یہاں سے، اور اب کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو غصے میں بڑا بیٹھا تھا اپنا غصہ حمیدہ پر نکالتا ہوا بولا، جس سے حمیدہ کا چہرہ اتر گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار نمیر نے اسے اس لہجے میں بات کی تھی، ورنہ اس گھر کا ہر فرد ہی
گھر کے ملازموں سے تمیز کے دائرے میں بات کرتا تھا۔ نمیر نے ایک دفعہ پھر گھڑی میں ٹائم دیکھا، پاکٹ سے موبائل نکال کر عنایہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر کچھ سوچ کر موبائل بیڈ پر پٹھا دیا۔ نمیر کو دوبارہ ان دونوں پر غصہ آنے لگا۔ ان دونوں کو گھر سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ نہال اور اس کے بیچ آج صبح سے ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ بظاہر تو وہ دونوں آفس میں نارمل بات کر رہے تھے، سامنے والے کو یہی لگتا، مگر ان دونوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اگر نہال کی جگہ وہ خود کو راگ کا سوچتے تو بے شک ناانصافی نہال کے ساتھ ہوئی تھی، مگر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ جب عنایہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی، نہال کو اس بات کا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بچپن سے نمیر کی عادت جانتا تھا کہ نمیر اپنی چیزوں کو لے کر کتنا حساس ہے، مگر نہال جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہا تھا۔ کم از کم اب نمیر بھائی کی محبت میں اپنی بیوی تو بھائی کو نہیں دے سکتا تھا نا۔ نمیر کو غصہ آنے لگا کہ نہال کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ دوسری طرف اس کو عنایہ پر بھی غصہ آنے لگا، وہ کیوں اتنی بے خبر، انجان اور لاپرواہ تھی کہ اسے نہال کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نہیں دکھتی تھی، جو کہ کم از کم نمیر کو تو ابھی بھی واضح نظر آتی تھی۔ جو صورتحال ان دونوں بھائیوں کے بیچ سے لے کر چل رہی تھی، وہ کیوں اس پر غور نہیں کر رہی تھی؟ کیوں وہ نہال کے ساتھ چلے گی جبکہ نمیر اسے بتا چکا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ سب باتیں نمیر کو اندر ہی اندر کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس کا دروازہ بجا۔ اب کی بار نمیر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حمیدہ کھڑی تھی۔ وہ جی آپ کی خالہ جانی اور منال بی آئی ہیں۔ حمیدہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا، ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ میں 5 منٹ میں چینج کر کے آ رہا ہوں۔ نمیر اب کی بار حمیدہ کو دیکھ کر نرمی سے بولا۔ وہ سر ہلا کر واپس چلے گئے۔ نمیر چینج کرنے چلا گیا۔